الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی وہ ایک صورت جس کے ذریعے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی میں اس کے ذریعے دعا کی کروں تو وہ اسے قبول کرے گا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا۔ میں نے عرض کی: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کی: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فرمایا: اسم اعظم انہی اسما میں سے ہے جس کے ذریعے سے تم نے دعا مانگی ہے۔ وہ اسم یہ ہے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام کی وہ عظیم القدر ہستیاں جن کے علم کے نور سے زمانہ آج بھی پر نور ہے، وہ اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اوصاف کی وجہ سے آج بھی اسی طرح زندہ و جاوید ہیں جیسے ظاہری حیات میں تھی۔ ان میں سے ایک مرتبہ رتبہ ذات ام المومنین زوجہ سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے یہی کماری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب میرے بستر نبوت پر سوتی رہتی تو اس حالت میں مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی۔ امت کی اس عظیم ماں کو اللہ نے اس قدر کثیر فضائل سے نوازا کہ جس کا احاطہ و شمار ممکن نہیں۔ ایک یہی فضیلت کیا کم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مزید یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کریم نے دی اور اس کے لیے قرآن کریم کی 18 آیات نازل فرمائیں۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ آپ کے بستر اقدس پر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ ہی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس بنا۔ قیامت تک یہ مزار اقدس فرشتوں کے جھرمٹ میں رہے گا۔ وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی زندہ والا شریک ہے، اسی سے مانگو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا معبود برحق نہیں، پس تم خاص اس کی عبادت کرتے رہو، اس سے پکارو۔ دعا کی فضیلت میں دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هی العبادۃ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ آدم کے بیٹے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم میں سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ بھی جائیں، پھر بھی
तुम मुझसे बख्शिश तलब करो तो मैं तुम्हें बख्शिश दूंगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इब्ने आदम, अगर तूने गुनाह से पूरी ज़मीन भर कर ले आए लेकिन तुम्हारे दामन पर मेरे साथ शरीक का दाग ना हो, शिरक का दाग ना हो, मैं इतनी मगफ़िरत लेके आऊँगा कि तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तुम सब मेरे मोहताज हो, मेरी बादशाह बिला हदूद है। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके जैसे मैं ही खिलाऊं, बस तुम सब मुझसे ही खाना मांगो ताकि मैं तुम्हें खिलाऊं। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं पहनाऊं, तो तुम मुझसे ही लिबास तलब करो ताकि मैं तुम्हें पहनाऊं। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिछले, तुम्हारे जिन और इंसान सब एक ही मैदान में जमा हो जाएं, सब मिलकर मुझसे सवाल करें और मैं हर सवाल करने वाले को इसकी तलब के मुताबिक अदा कर दूंगा, तो मेरे खजाने में से इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी एक सुई को समुद्र में डुबोने से इसके पानी में कमी होती है। कोई मेरी तरफ आकर तो देखे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक ही इसके मामला करता हूँ। वो जब मुझे पुकारता है तो यहाँ इसके साथ हूँ। अगर वो अपने नफ्स में मुझे याद करे तो मैं भी इसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करे तो मैं उसे भी उससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। अगर वो एक बालिश मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं इसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं इसकी तरफ दो हाथ बढ़ता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। दुआ से तकदीर बदल जाती है। सईदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर इलाही को सिवाय दुआ के कोई चीज़ बदल नहीं सकती और सिवाय नेकी की कोई चीज़ उम्र में इजाफ़ा नहीं कर सकती। सईदना अबू हुरैरा सईदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर दिन और रात में कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और इनमें से हर एक शख्स की एक दुआ ज़रूर ऐसी होती है जो कबूल की जाती है। तीन में से कम एक फ़ायदा। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जब कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह और कतई रहमी की बात ना हो, तो ऐसे शख्स को तीन में से एक चीज़ ज़रूर अता कर दी जाती है। या तो इसकी दुआ फौरी तौर पर कबूल हो जाती है, या इसकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है, या इसकी दुआ के बायस किसी ऐसी ही आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हम तो फिर बहुत कसरत से दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ देने के लिए बहुत कुछ है, हालत सजदा में दुआ। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को अपने रब की सबसे ज़्यादा मोहब्बत इस वक्त हासिल होती है जब वो सजदे की हालत में होता है। चुनाचे हालत सजदा में बहुत कसरत से दुआ किया करो। सईदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, चार चीज़ें हैं, एक मेरे लिए है, एक तुम्हारे लिए है, एक मेरे और तुम्हारे दरमियान है, एक तुम्हारे और मेरे बंदों के दरमियान है। जो चीज़ मेरे लिए है वो ये है कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो ये है कि तुम जो अच्छा काम भी तुम करो तुम्हें इसी की जजा मिलेगी। जो चीज़ तुम्हारे मेरे और तुम्हारे दरमियान है वो तुम्हारा काम दुआ करना है, मेरा काम इसे कबूल करना है। जो चीज़ तुम्हारे और बंदों के दरमियान है वो ये है कि तुम इनके लिए भी वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। दुआ की तौफीक कैसे मिलती है? सईदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला इस वक्त तक किसी को दुआ की इजाज़त ही नहीं देता जब तक इसकी दुआ को कबूल होने की इजाज़त ना हो जाए। सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगो, अल्लाह ताला मांगने को पसंद करता है और कुशादगी का इंतज़ार करना अफजल तरीन इबादत है। दुआ मोमन का हथियार है, दुआ मोमन का हथियार है और दीन का स्तून है और ज़मीन व आसमान का नूर है। दुआ अल्लाह का लश्कर है।
دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل دیتا ہے۔ جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہو اس کی اپنے محسن کے لیے دعا کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ والد کی دعا اولاد کے لیے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں نیچے لانے سے قبل اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ صبح کے وقت دعا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو دعا کا سہارا لیا کرو اور صبح سویرے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو جب سائے ڈھل جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سائے ڈھل جائیں اور ہوائیں تیزی سے چلنے لگیں تو اپنی ضروریات کو یاد کیا کرو، یہ توبہ کرنے والوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی وہ ایک سورت جس کے ذریعے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو اسے قبول پڑے گا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی وہ نام بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھو لیا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں اور تمہارے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم انہی اسما میں سے ہے جس کے ذریعے تم نے دعا مانگی، وہ اسم اعظم یہ ہے۔ پھر یہ دعا مانگی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اے اللہ، میں تجھے اللہ کہہ کر پکار رہی ہوں، تجھ سے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے تیرے اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں، جن کو نہیں جانتی۔ یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا، تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ دعا کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے اپنی ذاتی دعائیں مانگنی ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، وہ تمام دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔